ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب نے جو ایک انہوں نے الارمنگ پوائنٹ ریز کیا کہ انڈین میڈیا اور افغانستان کا جو میڈیا ہے نا وہ پاکستان مخالف بیانیہ چلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی عاصم منیر جو ہے وہ بنکر میں چھپ گیا تھا، میں کہا مودی کے گھر گھس گیا تھا۔ عاصم منیر سمبل ہے ان کے لیے موت کا۔ میں کو ان کے 20 سے 25 پروگرام میں بیٹھا ہوں یار، انہیں عاصم منیر سے ایسی خوار ہے جیسے عاصم منیر ان کے لیے موت کا فرشتہ ہے۔ دوسرا جو شخص جس سے انہیں خوار ہے وہ ہے احمد شریف ڈی جی آئی ایس پی آر۔ میرے پاس 13 کلپ ہیں جو میں نے آج بنائے ہیں۔ پوری فوج وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں، ہمارے انٹرنل ڈیفرنسز ہیں۔ Who the hell you are؟ عمران خان جانے، پاکستانی جانے، پاکستان کی فوج جانے، پاکستان کی حکومت جانے، تم کیوں بھونک رہے ہو؟ جب عاصم منیر مودی کے گھر میں گھسا تھا تو اس نے پھر آخر ایسا کیا کر دیا کہ مودی ٹرمپ کے سامنے نہیں اب جاتا؟ غیروں کے پاس جا کر اپنی پگڑی اچھالنا، غیروں سے مدد مانگنا، یہ پاکستان کے ساتھ یا اپنے ذات کے ساتھ یا اپنی سیاست کے ساتھ یہ کوئی وفاداری نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویئرس۔ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب نے جو گزشتہ شام پریس کانفرنس کی، ویسے تو انہوں نے بہت سارے پوائنٹ ریز کیے، لیکن ایک انہوں نے الارمنگ پوائنٹ ریز کیا کہ انڈین میڈیا اور افغانستان کا جو میڈیا ہے نا وہ پاکستان مخالف بیانیہ چلا رہا ہے، ہماری سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے، ہماری نیشنل انٹیگریٹی کے لیے تھریٹ ہے، اور میرے موبائل میں اس کا ثبوت ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ کیسے میں آپ کو ثبوت دینے لگوں اور کیسے میں کہنے لگوں کہ ان کی بات 100% درست ہے۔ ویئرس، میں انڈیا ڈیلی، انڈیا ٹوڈے اور کچھ ایسے چینل ہیں ان کے پروگرام میں بیٹھتا رہا ہوں، آج بھی بلکہ میں بیٹھا ہوں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ احمد شریف نے جو کچھ کہا وہ غلط نہیں کہا۔ آج بھی میں بیٹھا ہوں، لیکن میں نے کوئی ہفتہ ہو گیا تھا میں نے ان کے پروگرامز میں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے کسی بڑے اچھے پاکستانی نے کہا یار تم ان کے پروگرام میں بیٹھتے ہو، تم ٹھیک ہے اپنے ملک کا دفاع کرتے ہو، اپنی فوج کا دفاع کرتے ہو، اپنے ایک ایک پاکستانی کا دفاع کرتے ہو، تم کہتے ہو بھائی پاکستان کے انٹرنل معاملہ جو پولیٹیکل ٹینشن ہے وہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے، ہم خود حل کر لیں گے۔ لیکن یہ لوگ تم سے ہاتھ ملانا ہم سے پسند نہیں کرتے تو ان کے چینل پہ کیوں بیٹھتے ہو؟ میں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے، دفاع کرو، میں نے ان کے چینل پہ نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آج صبح نا مجھے 4 بجے میں اٹھ جاتا ہوں، بعض اوقات اللہ اگر توفیق دے دے تو میں اٹھا ہوا تھا 4 بجے، کچھ ریسرچ کر رہا تھا، پھر اس کے بعد ایک معاملات ہوتے ہیں نماز کے، ہر پاکستانی کرتا ہے اگر اللہ کی طرف سے توفیق ہو۔ تو مجھے ایک مس کال ہے، اجیت سر ہیں، میں اس کو سر اس لیے کہتا ہوں کہ میری تربیت یہ ہے کہ ہر ایک کو صاحب یا سر کہو، اور قرآن میں اللہ ویسے بھی کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے کہ اس سے شائستگی سے بات کریں، اللہ کمی پیشی معاف فرما دے، تو میں کوئی بھی نان مسلم ہو، کوئی بھی کسی بھی اس کا ملک سے تعلق ہو، میں اس کے سامنے کبھی بدتمیزی نہیں کرتا، لیکن کلاس میں پھر پوری لیتا ہوں۔ اس نے اجیت صاحب نے مجھے کال کی، میں نے اس کی کال پک نہیں کی، یہ میں آپ کو ثبوت دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی مجھے کال آئی 8:50 پہ، کیونکہ میری نیت تھی یار میں نے اس کو انٹرویو نہیں دینا، میں نے کال پک نہیں کی۔ اچھا، پھر مجھے اس کا میسج آیا، یہ باقاعدہ میں کہوں گا ہائی لائٹ کیا جائے، سر کین یو جوائن اس ٹوڈے @PST 9:30 AM شو، ٹھیک ہے۔ میں نے نا اس وقت بھی اس کا رپلائی نہیں کیا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے رپلائی نہیں کیا۔ پھر اس نے مجھے کال کی، دوبارہ کال کی، جب اس نے دیکھا نا یہ بندہ آن لائن ہے، میں نے کہا یار بندہ صبح سے لگا ہوا ہے، میں نے کال اٹھائی، میں نے اس کو کہا کہ میں نا مصروف ہوں، میں نے شو کرنے ہیں، میں نے DNN پہ بھی جانا ہے، میرے ایک نجی چینل میں پروگرام ہے، میں نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر اس نے کیا کہا، سر پلیز جوائن فور ایٹ لیسٹ 15 to 20 منٹس، یہ بھی ثبوت دے رہا ہوں، منٹوں پہ آ گیا۔ اچھا، پھر میں نے کہا یار انہوں نے کرنی تو بیشنگ ہوتی ہے اپنی طرف سے ہماری، اور ہمیں اپنی طرف سے ڈیگریڈ کرتے ہیں، تو آج میں ایز اے پاکستانی، ایز اے جسے کہتے ہیں نا سلطان رائی آف پاکستان، میں بن کے ان کے چینل پہ چلا گیا اور ضمیر کی آواز سے بولا۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اب دیکھیں 15 سے 20 منٹ پہ آ گیا وہ کہ ہمیں 15 سے 20 منٹ دے دیں، یہ ثبوت آپ کو دکھا رہا ہوں۔ میں نے کہا چلیں جی آج میں آپ کے چینل پہ آ جاتا ہوں۔ خیر میں ان کے چینل پہ بیٹھا، میں نے کہا آج میں نے ایک محب وطن لیکن سلطان رائی بن کے ان کو انٹرویو دینا، ان کے ساتھ تہذیب سے بات نہیں کرنی، کیونکہ تہذیب کی زبان سمجھتے نہیں ہیں، گالم گلوچ پہ میں بلیو نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ وہی ہوا، جیسے میں بیٹھا وہاں پر آن ایئر ہوا تو میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ یار میری بھی ویڈیو بنانی ہے، تاکہ یہ جو ہمارے ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتے ہیں اور سولڈ پوائنٹ ہوتے ہیں نا، جب پروگرام آن ایئر ہوتا ہے یہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ یہی بات میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی کی تھی کہ علیمہ خان ہو، بلال شفیق ہو، نواز شریف ہو، عظما خان ہو، عظما خانم صاحب ہو، کوئی بھی ہو، خدا کے بندو جب ان کے پروگرام میں بیٹھو نا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں،
اور اوپر سے وہاں بیٹھ کے اپنے گھر کا دکھڑا رونا, دشمن کے پاس بیٹھ کے, اس سے بڑھ کر میں کیا کوئی اس سے بڑھ کر پینفل عمل کیا ہوگا. میں نے کیا کہ میں کہ یار تو میری ویڈیو بنا تاکہ نا میرے پاس ٹیکنیکل پوائنٹ ہو. ویسے ہی ہوا جب میں بیٹھا, ایک میجر علی شاہ کو ریٹائر ہو گیا ہے, ایک کوئی کرنل ریٹائر سنگیت ہے, کوئی پتہ نہیں اینالسٹ تھا. اچھا جب میں بیٹھا نا ایس پر عاصم منیر پاک فوج, عاصم منیر پاک فوج, میں نے کہا جی نہیں میں چھڑ دا. جب انہوں نے مجھ سے جو پہلا سوال کیا نا اس کا جواب آپ سنیں میں نے کیا دیا. آپ کے جو منیر صاحب ہے, منیر صاحب بنکر میں چھپ گئے تھے جب یہاں سے انسٹالیشن سیٹ ہوئی تھی, یہ خوف زدہ ہو گئے تھے, امریکہ کے پاس چلے گئے تھے. منیر صاحب بنکر میں نہیں چھپے تھے, وہ مودی کے گھر میں گھس گئے تھے. اچھا مودی کا گھر کہاں پتا ہے؟ مجھے منیر صاحب نے کہا بتانا نہیں ہے, یہ ہمارا آئی ایس آئی کا جو نیٹ ورک ہے نا. اور بات سنیں, منیر صاحب بنکر میں نہیں چھپے تھے, وہ مودی کے گھر میں گھس گئے تھے. یہ آپ نے جواب سن لیا, یہ بڑا ٹیکنیکل میں نے جواب دیا. انہوں نے کہا جی عاصم منیر جو ہے وہ بنکر میں چھپ گیا تھا. میں کہا مودی کے گھر گھس گیا تھا. بات حقیقت ہے. پھر جو میرے ملک کی طرف ایسے دیکھے گا, میں تو نہیں کہوں گا اس کو کہ میرا عاصم منیر سمبل ہے ان کے لیے موت کا. خدا کی قسم میں کو ان کے 20 سے 25 پروگرام میں بیٹھا ہوں یار, انہیں عاصم منیر سے ایسی خوار ہے, ایسی خار ہے, ایسی خار ہے جیسے عاصم منیر جو ہے نا ان کے لیے موت کا فرشتہ ہے. میرے لیے قابل عزت ہے وہ. ورنہ میرا کوئی کہے نا, میں کہوں کہ عاصم منیر شاید ان کے گھر میں گھس کے پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دیا, گھر میں گھس کے مارا, چلے میں یہ کہہ دیتا ہوں ہر وقت عاصم منیر عاصم منیر. اور دوسرا جو شخص جس سے انہیں خوار ہے وہ ہے احمد شریف ڈی جی آئی ایس پی آر. جب انہوں نے ان کے متعلق بات کی کہ کل کی پریس کانفرنس, اس پر میں نے کیا جواب دیا اب مجھے نہیں پتا یہ آن ایئر کرتے کہ نہیں کرتے, لیکن ایز اے پاکستانی میں نے کیا جواب دیا آپ یہ سنیں. احمد شریف جب بولتا ہے نا پاکستانی قوم سنتی ہے, یہ وہی احمد شریف ہے ڈی جی آئی ایس پی آر جو 6 سے 7 رات کی مئی 6-7 رات مئی کو نا جب بولا تھا, جب گرجا تھا تو 6 سے 7 جہاز گر چکے تھے, اور 3 ماہ بعد پتہ لگا تھا انڈیا کا ایک 8واں جہاز بھی گر گیا. نہیں 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 نہیں, تم نے کہا وہ کتنا شریف ہے, میں نے بتایا وہ اتنا شریف ہے, وہ شہادت کی تلاش میں رہتا ہے, وہ شہادت کی تلاش میں رہتا ہے. وہ دلیر ماں باپ کا بیٹا, وہ شیر ہے, شیر, وہ شیر کا بچہ ہے, شیر کا. ملا منیر کب سے بن گئے وہ یہ بتائیں گے آپ؟ نہیں ملا نہیں, جب قرآن کی بات کریں گے آپ تو وہ ہیرو بنے گا, وہ اسلام کا ہیرو بنے گا. ملا کی بات نہیں ہے, اس کے ادھر قرآن بستا ہے, ادھر اس کے سینے میں قرآن بستا ہے, وہ حافظ قرآن ہے, وہ حافظ قرآن ہے. وہ جب بولتا ہے وہ گرجتا ہے. انڈیا میں تکلیف ہوتی ہے, انڈین تڑپتے ہیں, انڈین مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں عاصم منیر کا نام لے کر. اتنا اپنے رام کا نام نہیں لیتے, ہنومان کا نام نہیں لیتے, گو ماتا کا نام نہیں لیتے, عاصم منیر کا نام لیتے ہیں, مودی کا نام نہیں لیتے, وہ گاندھی کا نام نہیں لیتے, نہرو کا نام نہیں لیتے, سردار پٹیل کا نام نہیں لیتے, عاصم منیر کا نام لیتے ہیں. اپنے بیوی بچوں کا نام نہیں لیتے, عاصم منیر کا نام لیتے ہیں. اچھا اب میں نے ان کو یہ 2 ٹیکنیکل جواب دیے, ٹھیک ہے. احمد شریف صاحب کے متعلق جو میرے سینٹیمنٹس ہیں, عاصم منیر صاحب کے متعلق جو میرے سینٹیمنٹس ہیں, اور پھر میں نے کہا پوری فوج وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, ہر پاکستانی ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں, ہمارے انٹرنل ڈیفرنسز ہیں, who the hell you are, تمہیں کیا تکلیف ہے. میرے پاس 13 کلپ ہیں جو میں نے آج بنائے ہیں, 25 سیکنڈ کا, کوئی 1 منٹ کا, کوئی 1.5 منٹ کا, اس طرح کہ میں نے کہا تمہیں تکلیف کیا ہے. عمران خان جانے, پاکستانی جانے, پاکستان کی فوج جانے, پاکستان کی حکومت جانے, تم کیوں بھونک رہے ہو. پھر میں نے ایک ٹیکنیکل بات کی, میں نے کہا مجھے بات بتاؤ, جب عاصم منیر مودی کے گھر میں گھسا تھا, جب تم کہہ رہے ہو بنکر میں گھسا, میں کہا وہ بنکر میں نہیں گھسا, جب وہ مودی کے گھر میں گھسا تو اس نے پھر آخر ایسا کیا کر دیا کہ مودی ٹرمپ کے سامنے نہیں اب جاتا. اس نے ایسا کیا کر دیا کہ مودی ٹرمپ کے سامنے نہیں جا رہا. میں نے تو بھائی پھر کھل کے آج, چاہے کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے, میں تو کھل کے بات کی ہے. میں اپنے تمام پاکستانیوں کو آج ایک بات کرتا ہوں, تمام پاکستانیوں کو, دیکھیں آپ میرے پاکستانی ہیں, ہم اکٹھے ہیں. ہم جس طرح گھر میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا, ہم اکٹھے ہیں. غیروں کے پاس جا کر اپنی پگڑی اچھالنا, غیروں سے مدد مانگنا, غیروں سے کہنا میرا یہ مسئلہ حل کرا دو, میرا خیال ہے یہ پاکستان کے ساتھ یا اپنے ذات کے ساتھ یا اپنی سیاست کے ساتھ یہ کوئی وفاداری نہیں ہے.
جس کو جو مسئلہ ہے نا بھائی وہ پاکستان میں رہ کے حل کرے. میرے بارے میں نا میں آج پھر تیسری چوتھی مرتبہ کلیئر کر رہا ہوں, میرے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں میں حکومت میں خالی پروگرام کرتا ہوں. نہیں, میں عوام کے پاس جاتا ہوں اور عوام ہمیشہ اپنی ریزرویشن کا اظہار کرتی ہے. جب عوام اپنی ریزرویشن کا اظہار کرتی ہے تو اس نے اپوزیشن سے تو شکایت نہیں کرنی, حکومت سے کرنی ہے نا. میں نے ایک بندے کو پچھلے دنوں پتہ کیا کہا, میں نے کہا اگر مستقبل میں پاکستان میں کوئی حکومت آ جائے, کوئی بھی, کسی کی بھی, آج اگر وہ اپوزیشن میں, اگر وہ مستقبل میں حکومت میں ہوں گے تو رب کعبہ کی قسم بلال شفیق ان کے خلاف بھی جو عوام بولے گی, میرٹ پہ بولے گی, بلال شفیق دکھائے گا, کیونکہ میں عوامی بندہ ہوں بھائی. مگر بلال شفیق ایک بات یاد رکھے, اور میں اپنی 25 کروڑ عوام سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں, جب کوئی ہمارے اداروں کے خلاف, ہمارے ملک کے خلاف, ہماری نیشنل سیکیورٹی کے خلاف, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف, یا کسی بھی پاکستانی کے خلاف, چاہے اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو, انڈین چینل پر جب ہمیں کوئی اشتعال دلانے کی کوشش کرے گا, ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرے گا, تو انہیں اس وقت شٹ اپ کال دینی ہے. انہیں کہنا ہے بھائی یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے, ہم اپنے گھر میں ہی حل کریں گے. عاصم منیر بھی ہمارا ہے, پاکستان بھی ہمارا ہے, اور ہر پاکستانی ہمارا ہے. یہ دنیا کو میسج دیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے انڈیا کا کوئی لیڈر پاکستان میں بیٹھ کر ہمارے انٹرویوز دے ہمارے چینلز کو, اور کہا جی ادھر اپوزیشن نے یہ کر دیا, ادھر فوج نے یہ کر دیا, ادھر حکومت نے یہ کر دیا, تو ہم کیوں دیں بھائی؟ میں سمپل بات کر رہا ہوں, سوچیں. میں نہیں کہتا حکومت دودھ کی دھلی ہے, پاکستان میں سب کچھ پرفیکٹ ہے, میں قطعاً اس بات پہ بلیو کرتا, اور لیکن عزتاں سانجھی ہوندیاں نے. جدوں گھر دے باہروں کوئی آواز آندی ہے نا کہ تیرا وڈا کی کر رہا ہے, تیرا بھرا کی کر رہا ہے, تیری ماں کی کر رہی ہے, تیرا چاچا کی کر رہا ہے, تیرا ماما کی کر رہا ہے, انہوں کو اے گل سن, اے ساڈے گھر دا مسئلہ ہی اسی نبڑ لیں گے, اسی بیٹھ کے حل کر لواں گے, لیکن تیری ضرورت نہ میرے گھر دے معاملے چ گل کرن دی, تے نہ ہی میں تیرے ڈیرے چ جا کے اپنے گھر دے مسئلے ڈسکس کرنے نے. بدماشاں دے تے گنڈیاں دے ڈیریاں تے نہیں جایا جاندا, گھر دی عزت نو گھر چ رکھیا جاندا ہے. گل سمجھن دی لوڑ ہے گی جے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.